بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 180 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے احرام باندھنے میں جلدی کرنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم اسی موضوع سے پڑھیں گے کہ باب تعجیل الاحلال، کہ یہ باب ہوگا جس میں احرام باندھنے کی جلدی کرنے کے حوالے سے روایات ہیں اور اس پر حکم شرعی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب القفول من الحج او العمرۃ، کہ یہ باب ہے حج یا عمرے سے فارغ ہو کر واپس لوٹنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی ہم شرعاً کیا رہنمائی ملتی ہے وہ لیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب کی پہلی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب قال یا اہل مکہ ما شان الناس یأتون شعثا وانتم مدہنون اہلوا اذا رأیتم الہلال۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو ایک مرتبہ فرمایا، اے اہل مکہ، لوگوں کی کیا حالت ہے کہ وہ غبار آلودہ پراگندہ بال لیے آتے ہیں اور تم لوگ بالوں کو تیل لگائے ہوئے ہوتے ہو۔ جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو احرام باندھ لیا کرو۔ قال محمد تعجیل الہلال افضل من تاخیرہ اذا ملکت نفسک وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے میں جلدی کرنا یہ تاخیر سے افضل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی اپنے اوپر قابو پاتا ہو۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی قول ہے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے جلدی سے بعض لوگوں کے دلوں میں یا بعض طلبہ کے دلوں میں کیا بات آ رہی ہو کہ شاید جلدی سے مراد وہ تو نہیں کہ جلدی جلدی باندھ لو۔ تو یہاں اس حوالے سے چند ایک مسائل کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ احرام کہاں سے باندھا جائے۔ اس کی تفصیل تو گزر چکی کہ جو مواقیت تھی کہاں سے باندھنا جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کب سے باندھے، یعنی کون سے وقت سے باندھے۔ تو جلدی سے مراد اس فعل کو جلدی سے کرنا نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے جلدی ہے کہ باندھ وہ 5 دن بعد بھی سکتا تو اس نے پہلے باندھ دیا۔ تو اس کے لیے کوئی تاخیر، کوئی تاریخ جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے مقرر نہیں ہے، لیکن احرام بہرحال ایک عبادت ہے اور اس میں جس قدر زیادہ وقت اور زیادہ عرصہ صرف ہو اسی قدر ثواب اور اجر میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق احرام جلدی باندھنے کو افضل قرار دیا، کیونکہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکے کے رہنے والوں کو نہاتے اور تیل سرما لگا کر سنورتے دیکھا، ادھر دوسری طرف باہر سے آنے والے حضرت جو لوگ تھے وہ احرام باندھے ہوئے تھے اور ان کی حالت بظاہر پراگندہ ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے اہل مکہ کو فرمایا کہ اگر زیادہ پہلے نہ صحیح لیکن ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر تو تمہیں احرام باندھ ہی لینا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف افضلیت اس لیے ہے کہ جو احرام کے تقاضوں کو پورا کر سکے، تو یہ اس شخص کے لیے یہ افضلیت ہوگی کہ اسے نفس پہ قدرت بھی ہو، پابندیوں میں رہ سکتا ہو۔ تو یہ ایک عبادت ہے، جتنا زیادہ کرے گا اتنی عبادت پر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو بہرحال موقع جو ہے وہ سر پہ آنے سے پہلے احرام باندھ لینا یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اور پھر جو کیفیت حالت احرام میں ہوتی ہے وہ بغیر احرام کی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ احرام جلدی یہ باندھ لیا جائے۔ اب اس حوالے سے کہ جلدی احرام باندھنے کی رائے صرف احناف کی ہے، امام محمد نے ویسی کہہ دیا ہے، یا اس حوالے سے ہمیں احادیث بھی رہنمائی کرتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے بڑھائی جائیں، جیسے کہ
صحاح میں ابو داؤد شریف کے حوالے سے سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس شخص نے حج یا عمرے کا احرام مسجد اقصی سے مسجد حرام تک باندھا تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب راوی عبداللہ کے ان دو باتوں میں شک گزرا ہے کہ ان میں سے کون سی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یا پھر اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی گئے۔ تو مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بات آپ نے ضرور ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے عبداللہ بن سلمہ جو ہے وہ ان سے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو اس کا اتمام مطلب کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اتمام یہ ہے کہ تو اپنے گھر سے احرام باندھے۔ اب اپنے گھر سے احرام باندھنا تو یہ بھی تو مطلب اسی حوالے سے ہے کہ یہ جلدی پر دلالت کرتا ہے کہ جلدی باندھ کے نکلے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے ویسے پھرتا رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اس میں حج کے اتمام اور کامل ہونے میں یہ بات ہے کہ تو اپنے گھر سے احرام باندھ کر آئے۔ تو اب یہ دوسری روایت اسی امام بہقی کے حوالے سے مجموعی طور پہ تیسری روایت گزر گئی۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت حسن سے قتادہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن حسین نے بصرہ سے احرام باندھا۔ اسی طرح حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیت المقدس سے احرام باندھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین اس شخص سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے جو گھر سے احرام باندھ کر آتا۔ تو اسی طرح مختلف روایات میں ہیں موجود ہیں، جیسے حکیم بن عطیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والے نے خبر دی کہ جس نے حضرت قیس کو دیکھا کہ انہوں نے بصرہ سے احرام باندھا۔ اسی طرح ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گھر سے نکلتے تو نجف سے احرام باندھ لیتے اور قصر نماز پڑھتے، اور انہوں نے ہی فرمایا کہ حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے قادسیہ سے احرام باندھا۔ اسی طرح ابو لیلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا۔ ابو شعثاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث بن سوید تیمی اور عمر بن میمون کو دیکھا کہ ان دونوں نے کوفے سے احرام باندھا۔ اب طلبہ کرام یہ کثیر اس طرح کی روایات ہیں، وہ میں ساری ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ مختصر طور پہ صرف چند ایک ذکر کی۔ تو ان تمام آثار سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ احرام جلدی باندھنا یہ افضل ہے، اور یہی احناف کا وہ مسلک بھی ہے۔ اگرچہ دیر سے احرام باندھنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مگر احرام جس قدر جلدی باندھا جائے گا اسی قدر زیادہ ثواب جو ہے وہ عبادت میں ملے گا، کیونکہ احرام باندھنا عبادت ہے، تو جتنا زیادہ باندھا ہوگا تو اتنی زیادہ جو ہے وہ عبادت بھی زیادہ ہی ہو رہی ہوگی، اور احرام کی پابندیوں کی تکلیف برداشت کرنے پر اجر و ثواب بھی پھر وہ پائے گا۔ تو لیکن شرط وہ یہ کہ ایسا کرنے میں قوت برداشت ہو اور احرام کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا سکیں، کیونکہ حاجی کے پراگندہ بال اور غبار آلودہ جسم اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ فرشتوں پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ برکات وہ نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا پہلا باب تھا کہ احرام میں باندھنے میں کتنی جلدی ہو اور کہاں سے اسے باندھا جائے۔ اب ہم آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا باب ہے باب القفول من الحج والعمرۃ کہ حج و عمرے سے فارغ ہو کر واپس لوٹنے کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قفل من حج او عمرۃ او غزوۃ يكبر على كل شرف من الارض 3 تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وعزم الاحزاب وحده۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے وہ خبر دی ہے کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بتایا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ کسی غزوے سے واپس لوٹتے تو زمین کی ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ تکبیر کہتے اور پھر یہ کلمات ادا فرماتے، یہ جو آگے مکمل ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ سے آخر تک، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر ممکن پر قادر بھی ہے۔ ہم عاجزی کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اس نے اپنے خاص بندے کی مدد فرمائی اور کفار کی جماعتوں کو تنہا اس نے شکست دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ میں جو یہ روایت ذکر کی گئی، تو یعنی کسی اونچی جگہ پر چڑھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، اور یہی بات جو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ کی مختلف دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔ بالخصوص مصنف ابن شیبہ میں حضرت مکحول سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنا حج کی علامات میں سے ہے، لہٰذا تلبیہ یہ بکثرت کہا کرو، خاص کر جب کسی بلند جگہ پر چڑھو، اور ہر وقت تلبیہ کو اور بکثرت کو اور بلند آواز سے کہو۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حضرت نافع کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریہ یا حج یا عمرے سے واپس لوٹتے تو جب کسی اونچی جگہ یعنی کوئی ٹیلا وغیرہ ہوتا ہے اس پر چڑھتے یا کسی وقت سے ملاقات ہوتی تو 3 مرتبہ تکبیر ادا فرماتے، پھر یہ کلمات ادا فرماتے، یہی والے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا، اس کو کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ ہم عاجزی کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا اور اس نے اپنے خاص بندے کی مدد فرمائی اور کفار کی جماعتوں کو تنہا شکست فاش دی۔ تو خیر یہ اس طرح کی مطلب کثیر روایات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ آپ کیسے یہ واپس آتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا جی، جو آپ نے اچھی طرح سمجھا۔ اس میں اول جو حصہ تھا، پہلا باب تھا، اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو بھی اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ جو دوسرا باب تھا اس کا بھی خلاصہ ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔